डिस्ट्रीब्यूटेड। 1994 से लेके अब तक आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट की वजह से 308 मिलियन यूरोस हम मुस्तहिक गरीब मरीज के इलाज पर लगा चुके हैं। और 75% यानी 2/3 मरीज जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है उसको हॉस्पिटल सपोर्ट कर रहा है। खान साहब ने पिछली वीडियो में आपने सुना होगा, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपने ये देखना है कि एक इंसान आया है हॉस्पिटल में। आपने ये नहीं देखना कि वो अंग्रेज़ी जानता है या बोलता है, आपने ये नहीं देखना कि उसने क्या पहना हुआ है, उसके कपड़े फटे हैं। आपने ये देखना है और ये एक्नॉलेज करना है कि एक इंसान आया है इस अस्पताल में। आपने उस इंसान को ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 2 मिलियन पैथोलॉजी लेबॉरेटरी टेस्ट हुए और तकरीबन 16,000 मरीजों को दाखिल करके उनका इलाज किया गया। तो जैसे कि मैंने मिशन स्टेटमेंट में बताया कि हम चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करें, ये अच्छी कॉज जो है वो स्प्रेड करें। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन लगभग 250 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो आला फील्ड्स में आला ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मज़ीद उनके हुनर को वो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मज़ीद शौकत खाना में या दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाके आर्मी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा हमारे पास नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिप्लोमास, वर्कशॉप्स और डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और 250 लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस जो हैं इस वक्त हमारे अस्पताल में ट्रेन हो रही हैं। ना सिर्फ हम पब्लिक को एजुकेट करना चाहते हैं, एक स्लाइड पीछे चले जाएं, थैंक यू। ना सिर्फ हम पब्लिक को एजुकेट करना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करना चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम पब्लिक को, अपनी आवाम को भी कैंसर के बारे में आगाही दें। तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, हमारी लेकिन बस मजबूरी के लिए टाइम निकालें। हाँ काफ़ी टाइम हो गया। ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ हाथ का कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता
تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ رات کو جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی۔ رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا، آپ کی آواز آنی چاہیے۔ کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ بہت یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ شکریہ۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ شکریہ۔ تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ کہاں بساتے جہاں، کیسی کیسی مشکلیں آتی ہیں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ، ہماری مائیں کیسے کیسے محنت کرتی ہے ہمیں انسان بنانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ میں آپ کو، ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں اس نظم میں، میں ایک نظم آپ کو اور سنائی، میری بہنیں بیٹھی بڑی اونچائی سے بڑی عمدہ بات ہے، ہمارے بڑے ہیں، بھائی ہیں، تو ہم ان سے چھیڑ کر لیتے ہیں احترام کے ساتھ۔ انہوں نے بنیادی بات کہی تھی کہ احترام کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں۔ اگین چوائس صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں انہوں نے۔ اور اگین جو کچھ آپ کرنے آئے ہیں، یہ نظم اسی کا احاطہ کرتی ہے، آپ کے اندر کی خوبصورتی آپ کو اس نظم میں نظر آئے گی۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں۔ میں شاعر ہوں
تو اکثر اسرار یعنی راز، جو بچے بیٹھے ہیں بالکل شاعر میں نہ ہو اس لیے میں شاعر ہوں، تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخر عشق ہے کیا، عبادت آخر عشق ہے کیا؟ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے۔ کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ اپنے حصے کا پانی دینے آئے ہیں شوکت صاحب۔ کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے ساحلوں تک لے کے جانا بھی، بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ آپ کی آواز آنی چاہیے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ خود دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، خود دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور وہ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ لوگوں کی خودداری کا خیال رکھنا، کہ جو علاج کروا رہے ہوتے ہیں نہ ڈاکٹرز کے علم میں ہوتا ہے نہ پیرامیڈیکلز جو سٹاف جھانکتے تھے مجھے آخری مصرے دو تین جو آپ کے لیے ہیں، آپ کی اس اچھائی کے لیے کی نظر ہے جو آپ کو کھینچ کے آج شوکت خانم کے اس فنڈ ریزر میں لے کے آئی ہے۔ یہیں کہیں پہ تو ریشیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا۔ سو میں جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں آپ کو بہن نے جس نظم کی فرمائش کی اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ اور شعر سنیے گا، میں جہاں سے چلا گیا تھا دوسری طرف، آپ سب اہل علم ہیں اور ماشاءاللہ جو ساتھ سینئر لوگ بیٹھے ہیں یہاں، زندگی کو دیکھا ہے۔ شعر سنیے گا، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا۔ شکریہ صاحب۔ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا۔ اور نوجوان بیٹھے ہیں، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، اپنی تصویر آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا۔ وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا۔ دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں آپ کو ایک نظم، مجھے بھی راز ہے تو، میں خوش نصیبی ہوں تیری، مجھے بھی راز ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے، تیری مجھے بھی راز ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو۔ عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن،
تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے. شکریہ. کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. اچھا دیکھیے جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ بڑا حسین اور بڑا خوبصورت اور پیچیدہ تعلق بھی ہے. پھر اگر حافظہ میں سے ٹھیک کام کر رہا ہے تو یوسفی صاحب نے ایک جگہ بڑے مزے کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے آدمی ہیں, آپ تو میرے خیال میں اس سے نکل گئے ہیں. لیکن یوسفی صاحب نے لکھا کہ جو آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا. جو آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا عجیب سا ایک وہ ہے. تو ایسی اپنا جیسا ایک بزرگ تھے, ان کی عمر تھی 90. میری میں نے یہاں تشریف فرمایا کہ 90 سال کی ان کی عمر تھی اور نا وہ شادی کی. یہ جو بچیاں دو بیٹھی ہیں, آپ کو بیٹا اردو سمجھ آتی ہے؟ یہ نہیں آتی. میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ تک کنوے ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو 90 برس کی ان کی عمر تھی مصطفیٰ بھائی, اور 70ویں وہ شادی کی سالگرہ منا رہے تھے. تو اور میرے سے جو نوجوان تھا اس نے دیکھا 10-15 سال میں جس کی طبیعت جو ہے شادی کے بعد نا صاف ہو گئی تھی. تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑی محبت ہے میاں بیوی میں. اور وہ جو بابا جی تھے وہ ویڈنگ اینیورسری ہو رہی تھی اور کبھی اپنی بیگم کو جو بھی محبت بھرے نام تھے دشت میں رہتے تھے تو ذرا تھوڑا سا رومانٹک پروگریسو قسم کے رومانٹک تھے. کبھی ڈارلنگ کہہ رہے تھے اسے, کبھی ہنی کہہ رہے تھے. اور چونکہ تعلق پاکستان سے تھا تو مکس سے نا القابات سے نواز رہے تھے. کبھی ڈارلنگ, کبھی ہنی, کبھی جانو, کبھی سونیا, یہ سب کہہ کے بتا رہے تھے. میرے جیسا نوجوان تو اس نے پوچھا, اس نے کہا دیکھیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 70ویں سالگرہ ہو, زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو محبت کہیں گم ہو جاتی ہے. مجھے اتنا پیار, اتنا احترام کہ آپ اپنی بیوی کا نام تک نہیں لے رہے ہیں. کبھی آپ انہیں ڈارلنگ کہتے ہیں, کبھی جانو کہتے ہیں, کبھی بیبی کہتے ہیں, کبھی ہنی کہتے ہیں, کبھی سویٹی کہتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مجھے نہیں وہ راز پتا ہے. تو بابا جی کھانسے پھر کہنے لگے یار میں نا 2 سال ہوئے اپنی بیوی کا نا بول گیا. اور لیکن اب میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم بتاؤ بیگم تمہارا نام ہے. تو میں نے کہا پھر میں ڈارلنگ اور ہنی کہہ کے کام چلایا. تو جو شخص بھی آپ کو بہت غیر ضروری التفات یعنی کہ کرتا ہوا نظر آئے, آپ سمجھ لیں کہیں نہ کہیں اس کے حافظے میں کوئی گڑبڑ ہے. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں اس کے دوبارہ آتا ہوں, یہ خوبصورت ترین, میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, یہ خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے. قرآن کی غائب کا مفہوم ہے. مصطفیٰ بھائی یہاں تشریف فرمائے, چوئی صاحب بہت خوبصورت کا رشتہ ہے ماشاءاللہ اپنے گھر میں. تو قرآن کی قائد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ خوبصورت ترین جو رشتے ہیں. اور دیکھیے اگین ہم اس پہ اگر غور کریں, اس کی تشریح میں جائیں تو لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس وہ ہے جو آپ کے لیے آپ کے وقار کا باعث ہوتا ہے, آپ کی زینت ہوتا ہے, آپ کو سرد و گرم سے بچاتا ہے, آپ کو موسم. یہ ایک بڑا غیر معمولی دیکھیے کام ہوتا ہے, اتنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے جو بات کی نا, یہ میری اگر بیوی کو پتہ لگے تو میری والدہ کو شاید مجھے وہ بڑے عرصے کے بعد میری کٹ لگائیں, مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے اور میرے جو دلی جذبات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے, آپ کے پیاروں کو زندگی بے پناہ خوشیاں دکھائے. مگر میں نے جو کچھ کہا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے. ہمیں اپنے پیاروں کو, اپنے بڑوں کو, معاف فرمائے چھوٹوں کو, یہ سب کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز کی طرف لے کے چلتا ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے, دیکھیے نا ہمیں کیا عزیز ہے. ہمیں اپنے پیارے عزیز ہیں, ہمیں اپنا مال عزیز ہے, ہمیں اپنی عزت عزیز ہے, ہمیں جو ہمارے بزرگ چلے گئے ان کے ساتھ جو کچھ جو عمل ہو رہا ہے, جو حساب کتاب ہو رہا ہے, ہماری خواہش ہے کہ اس میں ان کے لیے نرمی پیدا ہو اور ان کے درجات بلند ہوں. یہ سارے کا سارا جو ہے چیپٹر, یہ بنیادی طور پر جب تقریر لکھی جاتی ہے تو یہ کلوز کر دیا جاتا ہے, مگر ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے کہ اس میں آپ چاہیں
تو آپ یہ درخواست کر سکتے ہیں اس دروازے کے ذریعے، اور جو کچھ آپ کے لیے لکھا گیا ہے اگر اس میں کوئی نقصان لکھا گیا ہے تو پھر وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آپ کا دیا ہوا مال، وہ ہے صدقہ، وہ صدقہ جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، وہ صدقہ جو آپ کے پیاروں کو بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ صدقہ ہی ہے جو آپ کی عمر میں بڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اس وقت کیونکہ اسکالرز بیٹھے ہیں تو گفتگو بھی میری اور طرح کی چلی گئی ہے، اگر میں صدقے کے اوپر اگر ساری جو اسلامک فلسفی کی جو احادیث ہیں اور جو احکامات ہیں وہ الگ کر کے آپ کے ساتھ بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ درجنوں سے زیادہ ہے۔ قبر کی کشادگی سے لے کے قبر کے سوال و جواب میں آسانی سے کر کے، تاکہ انہیں کم از کم یہ امید ضرور ہو، جو مایوسی نہ ہو جو انہیں 40 سال پہلے ہوئی تھی، کہ کم از کم مختلف پاکستان دنیا کے حصوں میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو طالب علم ہیں، اسکالر نہیں ہوں، مگر وہ ویسے ہی سوچ رہے ہیں جیسا کہ پروفیسر صاحب کی خواہش ہے، اور ہمیں اس زیاں کا احساس ضرور ہے جو وقت ہم نے اس ساری صدیوں میں ضائع کیا ہے، اور وہ ہم نے اس لیے ضائع کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے، ہم سیرت سے دور ہوئے، ہم نے اس کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اور ہم بنیادی طور پہ علم سے دور ہو گئے۔ اب آ جائیے آپ جو بنیادی آج کی تقریب کا مقصد ہے، میں نے آپ سے گزارش کی تھی اس کو پریمبل آپ سمجھیے، دباچہ سمجھیے، یہ بنیادی طور پہ انڈائریکٹ میں وہی بات کر رہا ہوں جو کہ ڈائریکٹ اگر آپ سننا چاہیں شوکت خانم کے حوالے سے، کیونکہ شوکت خانم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف میڈیکل کا ایک ہاسپٹل نہیں ہے، یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے۔ مجھے اس وقت بھی لگا کہ وہ پوری طرح سے ابلاغ نہیں ہو سکا، ورنہ ڈاکٹر کاشف ضرور اس پر روشنی ڈالتے، اور ابھی بھی چاہیں تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر کاشف اس پر روشنی ڈالیں کہ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے شوکت خانم نے کتنا کام کیا ہے۔ اور پاکستان میں شاید بہت زیادہ لوگوں کو پاکستان میں بھی اس بات کا احساس نہ ہو، مگر آپ چونکہ کیسے ملک میں بستے ہیں جہاں ریسرچ کی اور کے اداروں کی اور اس کی بڑی بڑا اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ پروڈکٹ جو ہے، ایک ریسرچ پروڈکٹ جو ہے وہ بعض اوقات بلینز آف ڈالر جو ہے پوری قوموں کو سنوار دیتی ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو روک کے میں چاہوں گا اگر بیچ میں ریسرچ کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہیں اب تک جو شوکت خانم نے اچیو کیا ہے، تو پھر میں یہیں سے اپنی گفتگو دوبارہ کنٹینیو کروں۔ اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم اسے آزاد کر دیں۔ یہ ہے، ذرا تصور کیجئے، یہ ہے علم کا مقام کہ جو آپ کو یعنی کہ جو قتل کرنے آیا ہے اس کو بھی آزادی دے رہے ہیں کہ میرے بچوں کو علم کی روشنی سے آپ منور کر دیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم اس علم سے دور ہو گئے ہیں، اور علم کی جتنی شاخیں ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں، جس میں ایک شاخ جو ہے وہ لازمات علم الابدان ہے، وائرس کی بڑی۔ Imagine that it was in 80s, in early 80s, and now we are 2024. If we are concentrating actually to this research and to make a drugs, we will have, as my colleague here said, that immunotherapy and the world and the international level, we will have this. Anyway, I am very grateful to have you here, and might be we will have sit together tomorrow or after tomorrow. I will invite you afternoon in my institute to continue, inshallah ta'ala, with this, and thank you so much. Thank you so much. Very grateful for your kind words. I'd just like to mention that, we really want to collaborate at the research forum, and expand our research. کہ ہم جن سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں، ہم پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور پھر اگلے مرحلے پہ ہم اس سیرت پر جتنا ہمارے لیے ممکن ہے، لازم بات ہے ہم تو آپ کی اور آپ کے جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، جو تبع تابعین تھے، جو دیگر اصحاب تھے، ہم تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہو سکتے، اس عمل کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس پائے کا عمل عقائد و جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اٹھایا جاتا ہے، مگر ہم اس جانب کم از کم سفر تو کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ تو سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور
जिस जानब हमें बढ़ना था